السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے صحیح بخاری کتاب البیوع کے باب نمبر 19، 20، 21 اور 22 پر انشاءاللہ العزیز۔ یہ 4 ابواب پر ہماری آج کی نشست میں گفتگو ہوگی، اور جیسا کہ میں نے آپ کو اپنی سابقہ نشست میں یہ بات ایک سے زائد مرتبہ بیان کی تھی کہ اسلام محض مادیت پرستانہ سوچ کو اختیار کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام مال کے حاصل کرنے میں اور خرچ کرنے میں سب سے زیادہ جس بات کی طرف توجہ دلاتا ہے بار بار، وہ ہے اخلاقیات۔ محض مال جمع کرنا یہ اسلام والا رویہ نہیں ہے، یہ تو یہودیانہ یا ہندوانہ سوچ ہے کہ محض مال جمع کرو، سچ جھوٹ کی پرواہ کیے بغیر، کسی کے فائدے نقصان کے پرواہ کیے بغیر، صرف اپنے لیے بس فائدہ حاصل ہونا چاہیے۔ اسلام ایسا نہیں کہتا۔ سابقہ جو ہم نے احادیث جس پر بات کی تھی اس میں اسلام نے اس طرف توجہ دلائی کہ بھائی بیچنے والا اپنا مال بیچتا ہے اس لیے کہ اس کو فائدہ چاہیے ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے فائدے کے ساتھ خریدنے والے کا بھی ایک فائدہ اپنے سامنے رکھے، اور وہ 2 اعتبار سے بتایا گیا۔ نمبر 1 کہ وہ رویے میں نرمی اختیار کرے، اور نمبر 2 اگر کچھ تھوڑی سی مہلت اس کو دی جا سکتی ہے تو وہ بھی دے سکتا ہے۔ تو یہ باتیں جو تھیں ہمارے پاس معاملات میں خرید و فروخت کے حوالے سے سابقہ نشست میں بیان کی گئیں۔ آئیے ذرا اسی موضوع کو مزید ذرا وضاحت کے ساتھ ایک اور اینگل سے ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ باب نمبر 19 میں امام بخاری رحمہ اللہ نے جو باب کا نام رکھا ہے وہ بڑا زبردست اور دلچسپ ہے۔ یہ اکیلا ایک باب جو ہے نا، یہ اگلے 4 مطلب ابواب کی جو ایک طرح سے یوں سمجھ لیجیے وضاحت کر رہا ہے۔ ذرا سمجھتے ہیں اس باب کے نام کو۔ باب اذا بین البیعان، جب بیان کر دیں دونوں، بیچنے والا اور خریدنے والا، یعنی دونوں وضاحت کر دیں۔ کس بات کی وضاحت کر دیں؟ بیچنے والا اپنی چیز کی مکمل وضاحت کر دے، اور خریدنے والا جو اس نے ادا کرنا ہے قیمت کی صورت میں وہ بھی مکمل وضاحت کر دے۔ کوئی یہ جو لفظ ہے بیانہ، کوئی ابہام، کوئی غرر، کوئی دھوکہ، کوئی خدع اس میں نہ پایا جائے، مکمل وضاحت ہو جائے، ٹھیک ہے۔ وَلَمْ يَكْتُمَا، اور وہ نہ چھپائیں کسی بھی چیز کو، وَنَصَحَا، اور وہ خیر خواہی کریں دونوں ایک دوسرے کی۔ یہ ہے ہمارے سامنے امام بخاری رحمہ اللہ کی تبویب۔ معاملات میں جیسا کہ میں نے ابھی بات کی، اسلام خریدنے والے کو بھی یہ کہتا ہے، بیچنے والے کو بھی یہ کہتا ہے کہ آپ دونوں ایک دوسرے کی خیر خواہی کریں، دونوں ایک دوسرے کے فائدے کی طرف آئیے، ٹھیک ہے۔ اب ہم کرتے کیا ہیں کہ میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ اگر مجھے کوئی چیز خریدنے کے لیے بازار جانا ہوتا ہے تو میں ہر ممکن کوشش کرتا ہوں وہ چیز مجھے کم سے کم قیمت میں مل جائے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، شرعی طور پر کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ لیکن آپ اگر یہ دیکھیں بازار میں کوئی بزرگ ہے، کوئی بوڑھا آدمی ہے، وہ کوئی سٹال لگا کر بیٹھا ہوا ہے پھل کا یا کسی بھی چیز کا، تو آپ اس کے پاس جائیے اور آپ اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ وہ اس عمر کے باوجود محنت مزدوری کرنے کے لیے بازار میں بیٹھا ہوا ہے۔ وہ عمر جس میں انسان اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، اس پر وہ کام کر رہا ہے۔ تو یہاں خریدنے والا اگر آسانیاں پیدا کرے گا بیچنے والے کے لیے، تو یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ایسی ہی آسانی ملے گی۔ یہ مکمل وضاحت والی بات آ گئی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بیچنے والا بھی، تو یہاں پر ان دونوں کو خیر خواہی کی طرف لایا گیا۔ سب سے پہلی چیز کہ دونوں ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوں گے، نمبر 1۔ نمبر 2، کوئی عیب نہیں چھپائیں گے۔ بیچنے والا اپنی چیز کی کوئی کمی، کوئی خامی، کوئی عیب نہیں چھپائے گا، واضح بتا دے گا۔ آپ یقین کیجئے کہ میں نے ایک زمانے میں کاروبار بھی کیا ہے، اور اس کاروبار میں بہرحال ایٹ دی اینڈ مجھے نقصان اٹھانا پڑا تھا، لیکن نقصان اس وجہ سے نہیں اٹھانا پڑا تھا کہ میں اپنے کاروبار میں سچ بولنے کی پریکٹس کرتا تھا، اور نقصان اٹھانے کی وجوہات کچھ اور تھیں۔
لیکن میں نے جتنا عرصہ وہ کاروبار کیا، اور یقین کریں کہ سچ بولنے کے حوالے سے اس کے نتائج، اس کے ریزلٹس آج بھی، وہ جو میرے کسٹمر تھے آج بھی میرے رابطے میں ہیں، ٹھیک ہے. حالانکہ میں نے ان کو پروفٹ ان سے بھی لیا ہے، نقصان میں نہیں رہا میں، اور انہیں پتہ ہے کہ میں کتنا پروفٹ لے رہا ہوں، لیکن وہ خوشی سے ہنستے ہوئے انہوں نے وہ پروفٹ مجھے دیا ہے میرے مطلب کام کے حوالے سے، کوئی کمی. اس کی میں مثال دیتا ہوں ایک چھوٹی سی چیز. ہمارے یہاں جو ٹریول ایجنسیز ہیں، عمرہ حج کے حوالے سے جو ایجنسیز جو کام کرتی ہیں، اس میں جو ٹریول ایجنٹ ہے وہ بتاتا ہے جی کہ بلڈنگ جو ہے وہ 400 میٹر کے فاصلے پر ہے، ٹھیک ہے. بلڈنگ ایکچوئل ہوتی ہے وہ 500 میٹر کے فاصلے پر یا 600 میٹر کے فاصلے پر ہوتی ہے. یہ جھوٹ ہے. یہ میں نے جس زمانے میں کاروبار کیا، اگر مجھے جو بلڈنگ ملی تھی 300 میٹر کی، تو میں اسے کہتا تھا بھائی آپ کو وہاں پر بلڈنگ ملے گی 400 میٹر کی، ٹھیک ہے. میں اس کو جو سہولتیں عملی طور پر ہمارے پاس موجود ہوتی تھی، وہ سہولتیں میں کم کر کے تھوڑی سی بتاتا تھا، بڑھا چڑھا کر نہیں بتاتا تھا، ٹھیک ہے. اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں وہاں پر جو نہیں بتائی جاتی، تو میں وہاں پر ایک ایک چیز کھول کر بیان کر دیتا تھا کہ بھائی صرف بلڈنگ کا فاصلہ مت نوٹ کریں، بلکہ آپ اپنی بلڈنگ سے حرم تک پہنچیں گے تو حرم کے اندر جو آپ کو پیدل چلنا پڑے گا نا، وہ اس سے دگنا پیدل چلنا پڑتا ہے. اگر بلڈنگ 300 میٹر کے فاصلے پر، تو 300 میٹر آپ کو اندر بھی چلنا پڑے گا، تو 600 میٹر آپ نے چلنا ہے. بعض اوقات آدھا کلومیٹر، پون کلومیٹر تو آپ کو ویسے ہی چلنا پڑے گا ایک نماز کے لیے. تو یہ ایک چیز کھول کر بیان کر دی جاتی تھی مطلب ہے. تو میرے ساتھی تھے، وہ کہتے تھے یار فیض تم عجیب و غریب باتیں کرتے ہو، کسٹمر کو ہر بات نہیں بتائی جاتی. میں نے کہا اٹس اوکے، نہیں بتائی جاتی، لیکن بہرحال میری تسلی اسی میں ہوتی ہے. تو یہ کوئی چیز ولم یکتما، کوئی چیز چھپائی نہ جائے بھائی، بینا، وضاحت کر دیں، کھول کر بیان کر دیں. ہاں یہ ضروری نہیں ہے کہ بعض اوقات کاروباری جو گر ہوتے ہیں وہ نہیں بیان کیے جاتے، اس کا جس چیز کا کسٹمر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کلائنٹ کے ساتھ تعلق نہیں، وہ ضرورت ہی نہیں بتانے کی اس کو. لیکن ہم اپنی جو پروڈکٹ جو اس کے سامنے رکھ رہے ہیں، جو پروڈکٹ اس کو مطلب بیچ رہے ہیں، اس کے بارے میں ہم کم از کم اس اینگل سے ضرور بتائیں کہ جس کام کے لیے، جس پرپز کے لیے وہ ہمارا کلائنٹ اس پروڈکٹ کو خرید رہا ہے، وہ چیز ضرور اس کو بتائیں. پرفارمنس وائز، ٹھیک ہے، اس کی پرفارمنس کیا ہے، اس کا ورکنگ کیا ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں بتانی چاہیے اس حوالے سے. آئیے ذرا امام بخاری رحمہ اللہ نے کیا چیز بیان کی ہے، ذرا وہ یہ بھی سن لیتے ہیں. وَيُذْكَرُ عَنِ الْعَدَّاءِ ابن خالد قال، عداء ابن خالد کہتے ہیں کہ كتب لي النبي صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے مجھے یہ لکھ کر دیا کہ هذا ما اشترى محمد الرسول اللہ من العداء ابن خالد، کہ یہ وہ ہے جسے اللہ کے نبی نے عداء ابن خالد سے خریدا ہے. بیع المسلم من المسلم، مسلمان کی خرید مسلمان کے ساتھ. لا داء، بھائی اس میں نہ تو کوئی بیماری ہے، ولا خبثۃ، اور نہ ہی کوئی عیب ہے، ولا غائلہ، اور نہ ہی کوئی غائلہ ہے. غائلہ کی وضاحت امام قتادہ رحمہ اللہ بتاتے ہیں زنا یا چوری، یا مطلب ہے کسی غلام کا بھاگ جانا. اور اسی بات کو آگے ابراہیم النخعی رحمہ اللہ کے اثر سے بھی بیان کیا گیا، اور عقبہ بن عامر کے حوالے سے بھی یہی بات بیان کی گئی. تو اس میں وہی بات آ گئی جو بات میں بھی آپ کے سامنے رکھ کر گیا ہوں، کہ فروخت کرنے والے کو یہ چیز چاہیے کہ اپنی بیچنے والی جس چیز کو وہ بیچ رہا ہے اس کے بارے میں مکمل معلومات کو فراہم کرے، کوئی چیز خریدار سے چھپائے نہ، کوئی فریب، کوئی دھوکے والی بات نہ ہو. اگلی حدیث جو ہے وہ ہمارے پاس آتی ہے، عن عبداللہ ابن الحارث رفعہ الی حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہم، کہ حکیم ابن حزام کی حدیث کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا البیعان بالخیار، بھائی بیچنے والے اور خریدنے والے دونوں کے پاس اختیار ہے، ما لم یتفرقا، جب تک وہ جدا جدا نہ ہو جائیں. تو یہ اختیار کی وضاحت انشاءاللہ العزیز الگ سے ہم کریں گے کہ یہ اختیار کون سا اختیار ہے. کیا چیز کو خرید کر واپس کرنے کا اختیار ہے، یہ کتنی مدت تک یہ اختیار رہتا ہے، کس بنیاد پر یہ اختیار ہوتا ہے، یہ اختیار بیچنے والے کے پاس ہے یا خریدنے والے کے پاس ہے. اس کے حوالے سے انشاءاللہ ہم اگلی کسی نشست میں بات کریں گے. سر دست ہم اپنے محل شاہد پر آئیں گے. کہتے ہیں کہ حتی یتفرق، یا پھر یہاں تک کہ وہ جدا جدا ہو جائیں. فَإِن صَدَقَا، اگر وہ دونوں سچ بولیں، وَبَيَّنَا، اور دونوں واضح کر دیں اپنے معاملات کو، بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا،
تو ان کی خرید و فروخت میں برکت جو ہے وہ ڈال دی جاتی ہے۔ وَإِن كَتَمَا وَكَذَبَا، اور اگر وہ جھوٹ بولیں اور چھپائیں، مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا، تو ان کی خرید و فروخت کی جو برکت ہے وہ ختم کر دی جاتی ہے۔ یہ حدیث جو ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے تقریباً 5 مختلف مقامات پر مختلف تبویبات کے اعتبار سے بیان کی، جیسے اس پر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں سابقہ ایک نشست میں، کہ امام بخاری رحمہ اللہ ایک ہی حدیث کے مختلف پہلوؤں سے بسا اوقات استفادہ کرتے وقت، استنباط کرتے وقت اس کو مختلف ابواب میں بیان کرتے ہیں۔ تو اس حدیث کا بھی وہی پیغام ہے کہ خرید و فروخت کرتے وقت اپنے معاملات کو صراحت کے ساتھ واضح کیجیے۔ ایک ہمارے عربی زبان میں ایک ضرب المثل بھی تو ہے نا، الراحہ فی الصراحہ، بھائی صراحت میں بڑی آسانی ہے، گول مول گفتگو کرنا، ٹھیک ہے، اور چکر دینا، اس طرح کی جو کیفیات ہیں وہ نقصان دیتی ہیں۔ اس بات کی وضاحت کے لیے ہم آخری ایک حدیث پڑھ لیں تو ہماری بات واضح ہو جائے گی۔ باب بیع الخلط من التمر، کہ بھئی مختلف قسم کی ملی جلی کھجوریں بیچنا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ان کی کچھ فرامین بیان کیے امام بخاری نے رحمہ اللہ نے، تو انہوں نے اب اس بات کا بھی ایک وضاحت کر دی کہ بھئی یہ جو ملی جلی جو کھجوریں بیچی جاتی ہیں یہ عیب چھپانے میں نہیں آتی، یہ چیز کوئی چیز چھپانا یا جھوٹ بولنے کے زمرے میں نہیں آ رہی، اس لیے کہ کھجوریں مختلف قسم کی جو ملی ہوئی ہیں وہ سامنے ہیں، نظر آ رہی ہیں، لہٰذا اس کے حوالے سے یہ بات نہیں ہوگی۔ تو آئیے ذرا حدیث سن لیتے ہیں۔ عن ابی سعید رضی اللہ عنہ قال كنا نرزق تمر الجمع وهو الخلط من التمر وكنا نبيع ساعين بساع فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ساعين بساع ولا درہمين بدرہم۔ فرمایا ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں كنا نرزق، ہمیں خوراک کے طور پر ملتی تھی تمر الجمع، کھجوروں کا ایک چھوٹا مطلب جو گٹھل یا مطلب تھیلا ملتا تھا، وهو الخلط من التمر، اور وہ ملی جلی مکس کھجوریں ہوتی تھیں، وكنا نبيع ساعين بساع، اور ہم ایسا کرتے تھے کہ ان کے 2 جو سا جو عمدہ کھجوروں کے 1 سا کے عوض بیچ دیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تک یہ بات پہنچی تو آپ نے کہا کہ بھئی 2 سا کھجور کا یہ 1 سا کھجور کے بدلے میں بیچنا جو ہے وہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، اور یہ وہی معاملہ ہے کہ جو 1 درہم کا 2 درہم کے بدلے میں لیا جائے۔ اس کے بارے میں ہم نے سابقہ اپنی نشست میں بڑی تفصیل سے بات کی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کھجور کے اوپر ہم قیاس کریں گے تمام اشیاء ضرورت کو، لیکن ایک بات کا ذہن میں رہے کہ وہ کھجور کی طرح وہ سامنے ہو، واضح ہو، وہ اپنی انواع کے اعتبار سے، طبیعت کے اعتبار سے، کیفیت کے اعتبار سے ہمارے سامنے وہ سب چیزیں نظر آ رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی چیز کھجور کی طرح ہمیں ایک ہی نظر میں دیکھنے میں پتہ چل رہا ہے کہ اگر 10 کھجوریں رکھی ہوئی دونوں الگ الگ مطلب اقسام کی ہیں، تو پھر ہر اس چیز کو کھجوروں پر قیاس کرتے ہوئے ہم یہ فقہی قاعدہ اس حدیث سے استنباط کر سکتے ہیں کہ بھائی ایک ہی جنس میں یہ والا معاملہ اختیار کرنا درست نہیں ہے کہ ایک 2 کلو کا اور ایک 1 کلو کا۔ البتہ اگر جنس الگ الگ ہے تو پھر کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ اس کو یوں سمجھ لیجیے کہ بھئی 1 کلو کھجور اجوا ہے اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے اجوا کھجور، اور دوسری کھجور کوئی اور قسم کی ہے، یہاں پر یہ دونوں جو اجناس ہیں الگ الگ ہو گئی ہیں، یہاں پر یہ معاملہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر کھجوریں مکس ہوں تو پھر یہ معاملہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح آپ دیکھ لیجیے نمک ہے، تو نمک بھی 1 سے زائد قسموں کا، ایک آج کل پنک سالٹ آتا ہے، ایک ہمارے پاس لاہوری نمک آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پنک سالٹ اور لاہوری نمک الگ الگ ہیں۔ اسی طرح ایک اور قسم کا بھی نمک آتا ہے، کالا نمک آتا ہے۔ تو اب کالا نمک اور یہ لاہوری نمک کو آپ اسی طرح ایکسچینج کر سکتے ہیں قیمت کے اعتبار سے، مارکیٹ ویلیو کے اعتبار سے، لیکن لاہوری نمک کو لاہوری نمک کے ساتھ ایکسچینج نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں ہم جو ہے وہ شریعت کا جو مزاج ہے وہ ہم اپنے سامنے رکھیں گے کہ اس میں ہم کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتے۔ کمی بیشی کا مطلب جو ہوگا وہ سود کے حوالے سے آ جائے گا۔ تو سود کے حوالے سے چونکہ میں نے ابھی کچھ ابواب اس میں ڈراپ کی ہیں، وہ انشاءاللہ العزیز ہم الگ سے ایک نشست لیں گے جس میں تفصیل سے بات کریں گے اس میں۔ اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی حوالے سے کہ بھائی یہ بیچنے والا اور خریدنے والا اپنی باتوں کو واضح کرے، باب نمبر 21 میں بیان کیا، باب ما قیل فی اللحام والجزار، گوشت بیچنے والا اور قصاب کے متعلق کیا کچھ کہا گیا۔ یہ حدیث آتی ہے ہمارے پاس
ابو مسعود الانصاری کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ بھئی جاء رجل من الانصاری، ایک شخص انصاریوں میں سے آیا، یکنا ابا شعیب، اس کی کنیت ابو شعیب تھی، فقال لغلام له قصاب، اس نے اپنے ایک غلام سے کہا، وہ قصاب تھا یعنی گوشت مطلب بنانے والا، اجعل لی طعاما، کہ میرے لیے کھانا بناؤ، یکفی خمسۃ من الناس، جو 5 بندوں کے لیے کافی ہو، فانی اريد ان ادعو النبی صلی اللہ علیہ وسلم خامسہ خمسۃ، تو میں چاہتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمیت 5 بندوں کی میں دعوت کروں، اور فانی قد عرفت فی وجہہ الجوع، میں نے ان کے چہرے پر بھوک کے اثرات دیکھیں، فدعاہم، پس اس نے بلایا، فجاء معہم رجل، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ جب آئے تو ان کے ساتھ ایک شخص اور بھی تھا، فقال النبی، تو اللہ کے نبی نے کہا، ان ھذا قد تبعنا، بھئی یہ شخص، یہ بندہ بھی ہمارے ساتھ ہی آ گیا ہے، فإن شئت، اگر تم اجازت دو تو ان تأذن لہ، تو آپ یہ ہمارے ساتھ بیٹھ جائے، وإن شئت ان یرجع، اگر تم نہیں اجازت دو گے تو یہ واپس چلا جائے گا، فقال لا بل قد اذنت لہ، تو میں اس کے لیے بھی اجازت دیتا ہوں، وہ میزبان نے یہ کہا۔ اب یہاں پر اس حدیث پر بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں، اخلاقیات کے اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت مانگی، اور یہ ساری مطلب ہے۔ اصل جو بات بتانے والی یہ ہے کہ ہم جب مارکیٹ میں گوشت لینے جاتے ہیں تو گوشت، ہڈی والا جو گوشت ہمیں ملتا ہے وہ ہمیں گوشت کے ریٹ پر ہی ملتا ہے، یہ ملاوٹ نہیں ہے جی، اس کو ملاوٹ نہیں کہا جائے گا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ جو حدیث اس باب کے تحت بیان کی، اس کا مقصد یہ ہے کہ بھئی جب ملی جلی کھجوریں بیچنا اس طرح جائز ہے تو اسی طرح گوشت کا ہڈیوں سمیت بیچنا بھی جائز ہے، یہ ملاوٹ نہیں ہے۔ البتہ وہ ہم الگ مطلب بغیر ہڈی کے گوشت لیں، اس میں اگر کوئی شخص ایسا کام کرتا ہے تو وہ پھر یہ زیادتی اور جھوٹ کے زمرے میں آئے گا، ادروائز یہ چیز جھوٹ کے زمرے میں نہیں آئے گا۔ اور یہ سب کو پتہ ہے کہ یہ پٹھے اور گوشت جو ہوتے ہیں، جو ہڈیاں ہیں، یہ گوشت نہیں ہے، لیکن وہ اسی ریٹ پر ہمارے ساتھ سامنے یا فروخت کیا جاتا ہے۔ تو ان مطلب 2 مثالوں کے ذریعے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ اس بات کی مزید وضاحت کر دی۔ باب نمبر 22 میں بھی اسی بات کو، اسی حدیث کو دوبارہ ریپیٹ کیا جا رہا ہے۔ آئی تھنک اس کو ہم دوبارہ ریپیٹ کرنے کی مطلب ضرورت نہیں محسوس کرتے، وہی بات آ گئی کہ اگر دونوں اپنی خرید و فروخت میں سچ بولیں اور تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی اس خرید و فروخت میں برکت عطا کر دی جاتی ہے۔ تو اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔